ہوں بہوں جو شبیہ علی ہے، باغ عالم میں پیدا ہوا ہے۔ ہوں بہوں جو شبیہ علی ہے، باغ عالم میں پیدا مشکلیں دے کر کہہ رہی ہے دوسرا یہ تو مشکل کچھ ہے، مشکلیں دے کر کہہ رہی ہے دوسرا یہ تو اپنے خیمے سے اپنے خیمے سے تیور بدل کر آئے میدان میں عباس، جس دم بولے مرحب صفت لشکری سب، یہ تو حیدر نظر رہا ہے، بولے مرحب صفت لشکری سب، یہ تو حیدر نظر۔ ایک نعرہ صلوات گرب رسول معرفت کبریاء نہیں، شبیر گر نہیں تو رسول خدا نہیں، زینب نہیں تو مقصد شبیر نہ تمام، عباس کے بغیر کوئی کربلا نہیں، کرب رسول معرفت ہوں بہوں جو ہوں بہوں جو شبیہ علی ہے، باغ عالم میں پیدا ہوا ہے۔ ہوں بہوں جو شبیہ علی ہے، باغ عالم میں پیدا مشکلیں دے کر کہہ رہی ہے دوسرا یہ تو مشکل کچھ ہے، مشکلیں دے کر کہہ رہی ہے دوسرا یہ تو اپنے خیمے سے اپنے خیمے سے تیور بدل کر آئے میدان میں عباس، جس دم بولے مرحب صفت لشکری سب، یہ تو حیدر نظر رہا ہے، بولے مرحب صفت لشکری سب، یہ تو حیدر نظر
پانی چلو ملے پانی چلو ملے کر جو پھینکا گویا دریا پمارا تماچا رہ گئی سر پٹکتے ہی موجے پیاسا دریا سے واپس ہوا ہے رہ گئی سر پٹکتے ہی موجے پیاسا دریا سے واپس ہوا ہے مومنوں کے دلوں مومنوں کے دلوں ہی سے پوچھو کسی کو کہتے ہیں جوش مسرت جشن عباس کی اب خوشی ہے بزم میں صلی اللہ ہے جشن عباس کی اب خوشی ہے بزم میں شور دوسری پڑھے کہ نہ دیں دوسری پڑھے کہ نہ دے علی اب اس کو آواز دیتے ہیں مومن ہو کے بے دست گرتے ہوں کا مشکلوں ہی آسرا ہے ہو کے بے دست گرتے ہوں کا مشکلوں باندھنا لازمی ہے باندھنا لازمی ہے وہاں تو سب کو احرام حج وفا کا روزہ عباس کا کربلا میں ایک کعبہ وفا کا بنا ہے روزہ عباس کا کربلا میں ایک کعبہ وفا کا بنا ہے تم کو ملے بنی تم کو مل بنی ہو مبارک اس سے بڑھ کر بھی کیا ہوگی نسبت یہ تو فرزند وہ ہے تمہارا جس کو زہرا نے بیٹا ہے یہ تو فرزند وہ ہے تمہارا جس کو زہرا نے حسین عباس کی حسین عباس کی ابتدا ہی انتہا بن کے روشن ہے باقر چوتھی شعبان ہی کو قمر یہ بدر کا نظر آ رہا ہے چوتھی شعبان ہی کو قمر یہ بدر کا نظر آ رہا ہے ہوں بہوں جو شبیہ علی ہے جو شیمانی کے ساتھ نعرے صلوات پھر ایک بار سوئے نہ جا دیکھنا پڑا شیر خدا کو تیغ بکف دیکھنا پڑا جب مل سکا نہ حضرت عباس کا جواب مڑ کر مجھے علی کی طرف
دیکھنا پڑا، پھر ایک بار سوئے نہ جا مولا کے گھر میں پھول وفا کا کھلا گیا، مولا کے گھر میں پھول وفا کا کھلا گیا، آغوش میں علی کے آغوش میں علی کی دعا ہے، کعبہ گئے کعبہ گئے بارگاہ، قصیدہ دعا گئے آج اللہ کو پسند، نماز وفا ہے اللہ کو پسند، نماز وفا ہے روشن رہا گئے روشن رہا گئے یوں تو ہمیشہ علی کا گھر ایک روشنی چراغ وفا کی سوا ہے، ایک روشنی چراغ وفا کی سوا ہے، افلاک خم گئے افلاک خم گئے سجدے تعظیم کے لیے، مولا کے گھر زغوں خدا وفا ہے مولا کے گھر ظہور خدا وفا ہے، مولا کے گھر میں وفا کا قلعہ ہے، عباس پر نگاہ بہن بھائیوں کی ہے، سب کی نظر میں ماں سب کی نظر میں مار کہے کربلا ہے، پے کر دعا کا پے کر دعا کا جس نے نہ دیکھا ہو دیکھ لے، دستے خدا کے ہاتھ ان کی دعا ہے، دستے خدا کے ہاتھ ان کی دعا ہے، آنکھیں تھی بند آنکھیں تھی بند بھائی کے دیدار کے لیے، یہ اہتمام خاص بھی ظاہر ہوا ہے، یہ تمام خاص بھی ظاہر ہوا ہے، بتلا دیا کہ میری نظر بھی ہے باوفا، پہلے رخ حسین مجھے دیکھنا ہے آج، پہلے رخ حسین مجھے دیکھنا ہے آج، ہے بارگاہ ہے بارگاہ حضرت
عباس سامنے اختر نظر میرا، اختر نظر میرا مولا کے گھر میں پھول. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین. اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ واجعلنا من اعوانہ وانصارہ والتابعین لہ واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. صدق اللہ العلی العظیم. قرآن مجید کا یہ اعلان ہے، اور کھلا ہوا اعلان، جس اعلان کی وجہ سے ان مومنین کا پتہ چل رہا ہے کہ جو دور رسالت مآب میں اسلام کو بچانے والے، اسلام کو باقی رکھنے والے اور پیغمبر کی نصرت کرنے والے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جو ان کی صفتیں بیان کی ہیں، حالانکہ پوری آیت نہیں ہے، لیکن اس آیت کے حصہ سورہ احزاب کی آیت ہے. سورہ احزاب کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے ذہن میں وہ واقعات آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام پر ایک سخت ترین وقت آیا تھا کہ جہاں ہر سو دشمن گھیر چکا تھا. ویسے عالم میں کہ جہاں اس دور کے بڑے سے بڑے لوگ جنہیں لوگ مانتے ہیں، یا اس دور میں جو لوگ انہیں سمجھتے تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ وہ ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سک رہے تھے، بلکہ کئی تو ایسے تھے جن کے لیے تعبیر قرآن نے یہ کی ہے، دل ان کے حلق میں آ گئے، آنکھیں ان کی دھس گئی تھیں. ویسے سخت ترین حالات میں قرآن نے اس طرح کی آیت رکھی کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. آیت اور بھی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ مومنین میں ایسے بھی مرد ہیں جو اللہ سے اپنے وعدے کو کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور وفا کرتے ہیں. تو آپ ان دو لفظوں کو دیکھ سکتے ہیں، ایک رجال یعنی مرد جسے مرد میدان کہا گیا، دوسرے باوفا ہونا. پوری تاریخ گواہ، تمام تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اور یہی آیات دلالت کرتی ہیں، یہی روایات دلالت کرتی ہیں. اگر کوئی مرد میدان ہے تو وہ علی کی ذات ہے، مولائے کائنات کی ذات ہے، اور پھر باوفا اگر کسی کی ذات ہے تو وہ مولائے کائنات کی ذات ہے. یعنی یہ خصوصیات سوا علی کے کسی اور میں نظر نہیں آ سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کا لال ہے، عبد المطلب کی اولاد ہے، ہاشم کی اولاد ہے. وفا اور شجاعت ان کے گھر سے نکلی ہے، بہادری ان کے پاس سے نکلی ہے. ساری دنیا نے اگر بہادری سیکھی ہے تو اس گھرانے سے سیکھی ہے.
وفاداری سیکھی ہے تو اس گھرانے سے سیکھی ہے، کیونکہ اس سے انسان نہیں کہا جا سکتا جس کے پاس وفا نہ ہو۔ اسے کیا کہا جائے جس کے پاس شجاعت و بہادری نہ ہو۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے عزیزان محترم، ہر موقع پر آستینوں کو الٹ لینا طاقتور ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہر موقع پر لڑ جانا بہادر ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ بہادری کسے کہتے ہیں، شجاعت کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں میرے مولا ہی کا ارشاد ہے، اگر شجاعت کو پہچاننا ہے تو ان 3 باتوں سے پہچانو، ان 3 چیزوں سے پہچانو۔ انسان کس طرح سے بہادر ہوتا ہے، کس طرح سے اسے اس صفت پسندیدہ کو پیش کرنا چاہیے، اسے بیان کیا۔ سب سے پہلے اس میں قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، نفس کی قربانی کا جذبہ ہو تو دوسری طرف ذلت کا انکار ہو، یعنی جو بہادر ہوتا ہے وہ غیرت مند بھی ہوتا ہے، جو بہادر ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، جو غیرت مند ہوتا ہے وہ بلند ہمت ہوتا ہے، جو بلند ہمت ہوتا ہے وہی صادق و سچا ہوتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ بیان کی ہیں، اور ذکر خیر کی قاعدہ پوری حدیث اپنے الفاظ میں پیش کر دی ہم نے تاکہ ہر سننے والا اسے سمجھے۔ قرآن نے بہادروں کے لیے کہا سیسا پلائی ہوئی دیوار، کانہم بنیان مرصوص، ایسے جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونا اس طرح سے کہ نگاہوں کا رعب بھی ایسا ہو کہ ہزاروں کا لشکر رک جائے، اتنا بہادر ہونا چاہیے۔ اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں جب کمالات ایسے ہوتے ہیں، اور اگر ان کمالات کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے، بے شک مولا کائنات حجت خدا ہیں، آئمہ علیہ السلام ولی امر ہے، حجت خدا ہے، منصوص من اللہ ہے، نبی اور امام افضل کائنات ہوتا ہے۔ کائنات میں سب سے افضل ترین فرد اگر کوئی ہے تو معصوم کی ذات ہے، حجت خدا کی ذات ہے۔ نبوت کے دور میں انبیاء افضل کائنات، آئمہ افضل کائنات، آج ہمارا امام ہے، ساری کائنات کی بقا اس امام کی وجہ سے ہے۔ سخت ترین حالات سے ہم سب گزر بھی رہے ہیں تو نگاہیں اسی کے در پر اٹھی ہوئی ہیں، اسی کی نظر کرم ہے کہ ہم سب باقی ہیں، تو وہ تو افضل کائنات ہے۔ اب اگر اس گھرانے سے کسی کو دیکھا جائے ان تمام خصوصیات کی، جو مرد میدان بھی ہو، باوفا بھی ہو، سچا بھی ہو، ولی امر کی اطاعت کو بتانے والا بھی ہو، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا بھی ہو، علم اور فضل و کمال میں یگانہ دہر کے ساتھ رہتی دنیا تک علم و یقین کو بانٹنے والا بھی ہو، اور پھر ایسی ذات کہ جس کا نام لیتے ہی دعائیں قبول ہو جاتی ہو، جس کے وسیلے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہو، جو ایسا فرزند کہ جس کے لیے مولا کائنات نے خود دعائیں کی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، قرآن مجید نے تمام سننے والے جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے سب اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن نے آیت رکھی ہے عباد الرحمن کہہ کر، سورہ فرقان نے صفتیں بتائیں اللہ کے بندوں کی، خاصان خدا کی۔ ان صفتوں میں یہ ہے کہ ان کا رویہ کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے چلنے کا انداز کیسا ہے، ان کے سجدوں کی کیا عظمت ہے، ان کے رکوع کا کیا عالم ہے، ان کے انفاق یعنی خیرات و ان کی سخاوت کی منزل کیا ہے، اور پھر ان کی طہارت اور ان کی پاکیزگی کیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان کر دی، ساتھ میں ایک دعا کو بھی رکھا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ خدایا تو ہمارے لیے ہماری ازواج کو، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔
یہ قرآن مجید کی آیت ہے. ذرا قرآن پڑھنے والے خود فیصلہ کریں. بے شک ہر انسان دعا کرے گا, ہر انسان کو دعا کرنے کا حق ہے. خداوند عالم قبول کر رہا, اس نے خود یہ اعلان کیا, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہاں تک کہ پیغمبر سے کہا آپ کہہ دیجئے اگر کوئی مجھے پکار رہا ہے تو میں اسے جواب دے رہا ہوں, میں اس کے قریب ہوں. یعنی خداوند عالم اتنا یقین دلا رہا ہے قبولیت دعا کا, اپنے قریب ہونے کا. ارحم الراحمین بھی ہے, دینے والا بھی ہے, کریم ہے, لطیف ہے, جواد ہے. اتنا لطف و کرم اس کا ہے. قرآن کی دعوت بھی کھلی ہوئی ہے. ہر پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ ان تمام دعاؤں سے فضیلتوں کو حاصل کرے. لیکن کوئی تو آگے بڑھ کے بتائے کہ یہ دعا ہماری ہے, اس دعا کے مصداق ہم ہیں, یا اس دعا کرنے کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں مل گئی ہیں. بے شک ہر ایک کی اولاد اس کے دل کا سکون ہوتی ہے, لیکن قرآن نے صرف آنکھوں کی ٹھنڈک سکون قلب ہی نہیں بلکہ یہ بتایا متقیوں کا امام بنا. تاریخ آدم و عالم میں اگر کوئی متقین کا امام ہے تو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب. مولا کائنات کی ذات ہے. ظاہر ہے جب مولا کائنات کی دعا ہے, مولا کائنات کی ذات ہے. علی جیسے بیٹے کسی کے نہیں ہے, علی جیسی بیٹیاں کسی کے نہیں ہے. اللہ نے جو خصوصیت دی ہے ذرا کوئی غور کرے. کیسا گھرانہ, نبوت اور امامت کا گھرانہ. بھائی نبی جیسا, بھائی جعفر طیار جیسا, چچا حمزہ سید الشہداء جیسے, جسے ائمہ نے کہا اور تمام تاریخ گواہی دے رہی ہے. زوجہ ایسی جو سیدت نساء العالمین ہے, اولین کے لیے بھی سردار ہے, آخرین کے لیے بھی سردار. اور بیٹے ایسے دیے جو جوانان جنت کے سردار ہیں. تمام نسل امامتوں سے بھری ہے. بیٹیاں محافظ اسلام ہیں. اور یہ بھی کتنی فضیلتیں ہیں, دنیا اسے دیکھے. لوگوں کے پاس اولاد ہوتی ہے, وہ جو چاہے نام رکھ لے, ان کا اختیار ہے. یہ اولاد علی کا شرف ہے کہ اولاد علی کی ہے, نام خدا رکھ رہا ہے, نام خدا رکھ رہا ہے. اللہ نے اللہ نے نہ ایسی اولاد کے ساتھ پھر دعا ہو رہی ہے کہ ایک ایسا بیٹا ہو, ایک ایسا فرزند ہو جو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے, آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے. ظاہر سی بات کسی اور کی ذات نہیں ہے, وہ یہی علی کا نور نظر ہے, یہی پیکر حسن و جمال و جلال ہے, تصویر وفا ہے, غیرت مجسم ہے, غازیان اسلام کا سپہ سالار ہے, مجاہدین اسلام کا علمدار ہے. ذرا غور کریں, ایسا فرزند. عزیزان گرامی, سید الشہداء کی فضیلتیں جب بیان ہوتی ہیں تو یہ خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے. میرا امام ایسا ہے کہ جس کی ولادت سے پہلے بھی تذکرہ ہے اور ولادت کے بعد بھی تذکرہ ہے, شہادت سے پہلے بھی ذکر ہے, شہادت کے بعد بھی ذکر ہے, اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. دنیا نہیں تھی ذکر تھا, دنیا نہیں رہے گی تب بھی ذکر رہے گا. اول بھی اہل بیت کا ذکر ہے, آخر بھی اہل بیت کا ذکر ہی رہے گا. مگر ساتھ میں واقع کربلا, قربانی سید الشہداء, شہادت سید الشہداء کو بیان کیا گیا. تو جملہ کہہ کر آگے بڑھوں میں. سید الشہداء کی ولادت سے پہلے صبر و شہادت کا ذکر کیا گیا. باب الحوائج کی ولادت سے پہلے وفا اور شجاعت کا ذکر کیا گیا. یہ عظمتیں ہیں اس کی کہ جو علی کا بیٹا ہے. جو عظمتیں ہیں, یہ عظمتیں اس کی ہے جسے خدا نے باب الحوائج قرار دیا. یہ عظمتیں اس کی ہے کہ آج اگر دنیا میں وفا کا نام باقی ہے تو وہ جناب عباس کی وجہ سے باقی ہے. آج اگر ولی امر کی اطاعت کا مفہوم اور مصداق کوئی دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی شان دیکھنا چاہتا ہے, وہ سیرت جناب عباس میں دیکھے.
بہادری کو دیکھنا چاہتا ہے وہ جناب عباس کی سیرت میں دیکھے، علم اور صبر کو دیکھنا چاہتا ہے وہ جناب عباس کی سیرت میں دیکھے، تسلیم و رضا کو دیکھنا چاہتا ہے وہ جناب عباس کی سیرت میں دیکھے، عبادت اور تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ جناب عباس کی سیرت میں دیکھے۔ جس طرح پیغمبر کے ساتھ مولائے کائنات جب چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا کو مجسم دنیا دیکھ رہی ہے، ویسے ہی سید الشہداء کے ساتھ باب الحوائج چلیں اور کھڑے رہیں تو لگ رہا ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یعنی شمس آفتاب امامت امام حسین ہے تو قمر بنی ہاشم اور مہتاب وفا جناب عباس کی ذات ہے۔ یہ عظمتیں ہیں عزیزان گرامی، جناب عباس کی فضیلتیں ائمہ بیان کر سکتے ہیں، ہم اور آپ کیا بیان کر سکیں گے؟ یہ تو جتنا لطف و کرم ان کا ہے اتنا ہی ہم سب بول بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، ہاں دعا کر سکتے ہیں کہ معرفتیں ہماری بڑھیں، محبت میں اضافہ ہو، کیونکہ دینے والے کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، دینے والے کا دروازہ بند نہیں ہے، لینے والے کو سلیقہ چاہیے، مانگنے والے کو سلیقہ آنا چاہیے، ظرف میں وسعت ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ ذات ہے جس کے لیے ائمہ نے جو فقرات کہیں، ایک ایک لفظ اتنا بہترین ہے ساری دنیا مل کر اس کا جواب نہیں لا سکتی ہے۔ ذرا آپ غور کریں، ایسی ذات کہ معصومین جس کی فضیلت بیان کریں، ائمہ جس کے عظمتوں کو پیش کریں، امام جس کا مقام بتائے۔ چوتھے امام کی معروف ترین حدیث ہے جسے چوتھے امام نے پیش کیا ہے، میرے چچا کا وہ مقام ہے، میرے چچا کی وہ منزلت ہے کہ قیامت کے دن تمام شہداء دیکھ کر غبطہ کریں گے، رشک کریں گے میرے چچا کے مقام کو دیکھ کر۔ اور چھٹے امام کا ارشاد ہے، ہمارے چچا کی منزلت یہ نافذ البصیرہ، جیسی بصیرت ان کی ہے، جیسی زیرکی و ذہانت ان کی ہے، جو عقل کا مرتبہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایسا مستحکم ایمان کہ رہتی دنیا تک کل ایمان کا یہ فرزند ایسا ہے کہ اس کی محبت ایمان ہے، اس کی محبت اور اس کا عشق ایمان ہے۔ اب پھر ہمارا امام کیسے سلام کر رہا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے امام زمان نے جو سلام کیا ہے، امام نے جو سلام پڑھا ہے، اسے دیکھے، اسے پڑھے تاکہ سمجھ میں آئے امام نے کس طرح سے عظمتوں کو باب الحوائج کی بیان کیا، کیسی کیسی عظمتوں کو پیش کیا ہے۔ اور پھر چھٹے امام کے تعلیم کردہ ان زیارتوں کو دیکھیں جو امام نے پیش کیا ہے اپنے چچا کے لیے، کس طرح سے سلام اللہ ہے، وہ سلام ملائکۃ المقربین و انبیاء المرسلین و جمیع الشہداء و عباد اللہ الصالحین۔ آپ غور کریے، ساری صلواتیں پڑھی گئی ہیں، کس کے لیے پڑھی گئی ہیں؟ اللہ کا سلام۔ آپ غور کریں، خدا کا سلام، یعنی اگر خدا سلام پڑھے تو کائنات کا ذرہ ذرہ سلام پڑھتا ہے، جن و انس و ملک مل کر سلام کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، سلام اللہ، اللہ کا سلام ہو، ملائکہ کا سلام ہو، ملائکۃ المقربین جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں ان کا سلام ہو، وہ انبیاء المرسلین نبیوں کا سلام ہو، رسولوں کا سلام ہو۔ آپ اس ترتیب کو دیکھیں، اللہ کا سلام، فرشتوں کا سلام، مقربین کا سلام، نبیوں کا سلام، رسولوں کا سلام ہو، اور پھر اس کے ساتھ صدیقوں کا سلام ہو، شہداء کا سلام ہو، جتنے صالح بندے ہیں۔ امام نے یہ قید نہیں لگائی ہے کہ فلاں دور کا صالح بندہ سلام کر رہا ہے، فلاں زمانے کا شہید سلام کر رہا ہے، فلاں وقت کا شہید یہ سلام کر رہا ہے، بلکہ جیسے کا تمام صدیقوں کا سلام، یعنی اولین اور آخرین سلام کر رہے ہیں، فیما تقتدی و ترو، یعنی ہر صبح سلام ہو رہا ہے، ہر شام سلام ہو رہا ہے۔ کس پر سلام ہو رہا ہے؟ یبن امیر المومنین، اے علی کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ اب یہ کہنے دیجئے کہ ہر نکلتا ہوا سورج
सूरज, तुलू होता हुआ आफताब अगर किसी को सलाम करता है तो वो जनाब अब्बास की जात है। हर आती हुई शब सलाम करती है तो वो जनाब अब्बास की जात है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अहले बैतिहि त्ताहिरीन। परवरदिगारा, तुझे वास्ता अहले बैत अतार का, तुझे वास्ता बाबुल हवाइज का, हमारी इस जिक्र कलील को, इस मिदहत को और इस जश्न को कबूल फरमा। हमारे इमाम की खिदमत में हमारी मुबारकबाद पहुँचा। मालिक बानी जश्न, इनके तौफीक़ात में इजाफा फरमा। जो गुजर गए हैं उनके दर्जात को आली फरमा। बिलखुसूस बानी सैयद काजिम हुसैन रज़वी और बिक्कू भाई मरहूम और जनाब सैयद ज़ामिन हुसैन रज़वी मरहूम, इनके दर्जात को आली फरमा। खुदाया, बाबुल हवाइज का तज़किरा हुआ। आज हम सब जिस हालात से गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं कि जहाँ पर दूरियां बना के रखना पड़ रहा है और एहतियाती तदाबीर करनी पड़ रही हैं जो ज़रूरी भी हैं सबके लिए, जिस पर अमल करना। खुदाया, तुझे वास्ता इस सख्त तरीन इम्तिहान से हमें कामयाबी के साथ निकाल दे और हम सबको इस बीमारी कोरोना से महफूज रख और दुनिया के जिस जिस गोशे में मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात तमाम इंसानियत को इससे महफूज रख। हम सबको सेहत व आफियत व सलामती के साथ रख। इल्म, अमल, अखलाक व इखलास से हमें आरास्ता फरमा। हज ज़ियारत से बार बार मुशर्रफ फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमको हज़रत के ग़ुलामों नासिरों में शामिल फरमा। शिफ़ात जनाब सैयदा में हम सबको शामिल फरमा। तमाम मोमिनीन से, नाज़रीन से गुजारिश की जाती है कि एक सूरह फातिहा जुमला मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात के लिए पढ़ें। बिलखुसूस मरहूम मग़फ़ूर सैयद काजिम हुसैन रज़वी और बिक्कू भाई मरहूम, सैयद ज़ामिन हुसैन रज़वी मरहूम के लिए पढ़ दें और उनके तमाम खानवादे के मरहूमीन के लिए पढ़ दें। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि आज का ये जश्न जो जश्न बाबुल हवाइज ख़म्र बनी हाशिम अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है। ये हमारे शहर विलाय अली अज़ाए हुसैन का नहायत ख़दीम जश्न जो 71 साला तारीख़ रखता है और जिसके बानी मौलवी सैयद काज़िम हुसैन रज़वी साहब अलमारूफ बिक्कू भाई अल्लाह मुक़ामहू इस जश्न के बानी थे। दो उनकी हयात में उन्होंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। एक 19 सफ़र शब अरबईन की इबादत खाने हुसैनी में अब्बास का चहलुम है के उन्वान से जो मजलिस मुनक्किद हुआ करती है, बुजुर्ग बेहतर वाकिफ़ है। ये भी मौलवी सैयद काज़िम हुसैन रज़वी साहब अल्लाह मुक़ामा अलमारूफ बिक्कू भाई इस मजलिस के बानी थे और जश्न ख़म्र बनी हाशिम अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम जो 71 साला तारीख़ रखता है, इसके बानी भी मरहूम सैयद काज़िम हुसैन रज़वी साहब अलमारूफ बिक्कू भाई थे। आज के इस मुक़द्दस महफिल में क़सीदा ख़ानी मीर ज़ुल्फ़िकार अली अतहर और उसके बाद सैयद अब्बास हैदर परवेज़ साहब क़सीदा ख़ान बारगाह शहज़ादी कौनैन और शहज़ादी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा में तहनीयत के क़सीदे पेश कर रहे थे। हुज्जतुल इस्लाम ज़ाकिर फ़ख्र शबाब मौलाना सैयद लुक़मान हुसैन मुसवी साहब क़िबला की बसीरत अफरोज़ तकरीर के बाद आइए हज़रात आज की इस महफिल मुक़ासदे का आगाज़ करते हैं। आज की ये महफिल गैर तरही महफिल होगी। मदू शोराए कराम अपने मंजूमात बारगाह मौलाए कायनात में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे
اور جیسا کہ ہر سال اس جشن کی یہ روایت رہی ہے کہ میں نظامت کا آغاز مداح اہل بیت برادر محترم سید ضامن حسین رضوی صاحب علی اللہ مقامہ کے مرصع زندہ جاوید کلام سے کرتا ہوں، کیونکہ یہ جشن میں وہ اپنا کلام بھی بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ بارگاہ شہزادی کونین میں پیش کیا کرتے تھے، اور بڑے خوبصورت اشعار ان کے آج کی اس نورانی محفل میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے محفل کے پہلے مداح اہل بیت کو دعوت کلام دوں گا کہ ضامن رضوی صاحب علی اللہ مقامہ کے یہ شعر کہ عباس کے ہیں نقش کف پا فرات پر، عباس کے ہیں نقش کف پا فرات پر، یا بن گیا وفاؤں کا رستہ فرات پر، چمکا جو تشنگی کا ستارہ فرات پر، چمکا جو تشنگی کا ستارہ فرات پر، اتری نہ فوج شام دوبارہ فرات پر، اتری نہ فوج شام دوبارہ فرات پر۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، اتری نہ فوج شام دوبارہ فرات پر، موج سلامی دینے کو نیزوں اچھل پڑی۔ یہ شعر بطور خاص آپ حضرات کی خدمت میں معروضہ ہے، بطور خاص سماعت فرمائیں کہ موج سلامی دینے کو نیزوں اچھل پڑی، حاکم جو آیا شہر آتش کا فرات پر، موج سلامی دینے کو نیزوں اچھل پڑی، حاکم جو آیا شہر آتش کا فرات پر۔ مقطع فرماتے ہیں کہ ضامن چلو سکینہ کو مژدہ سنائیں گے، ضامن چلو سکینہ کو مژدہ سنائیں گے، تشنا لبی نے کر لیا قبضہ فرات پر، ضامن چلو سکینہ کو مژدہ سنائیں گے، تشنا لبی نے کر لیا قبضہ فرات پر۔ مداح اہل بیت برادر محترم ضامن رضوی صاحب کے ان مرصع زندہ جاوید اشعار کے بعد آئیے حضرات آج کی اس محفل کے پہلے مدح خواں ذاکر و مداح اہل بیت میر عباس علی صاحب سلیم سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آج کی اس مقدس محفل کا آغاز فرمائیں۔ میر عباس علی صاحب سلیم سے گزارش ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیے۔ چار مصرع باب الحوائج کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آرزوئے مرتضیٰ اہل غرم کی آس ہے، آرزوئے مرتضیٰ اہل غرم کی آس ہے، مثل سایہ وہ حسین ابن علی کے پاس ہے، مثل سایہ وہ حسین ابن علی کے پاس ہے، آتی غے کرب و بلا سے یہ صدا مجھ کو سلیم، آتی غے قریب و بلا سے یہ صدا مجھ کو سلیم، مقصد شیخ مغافظ حضرت عباس ہے،
مقصد شیخ محافظ حضرت عباس ہے. ایک صلوات ارشاد فرمائیے. منقبت سے مطلع چند شعر پیش کریں. گود میں بنی کے دل زہرا اترا، گود میں بنی کے دل زہرا اترا، گود میں بنی کے دل زہرا اترا، تیسرا شافع میں شیخ کا نواسا اترا، تیسرا شافع میں شیخ کا نواسا اترا. چلیے سب اہل وفا جانب یثرب حج کو، چلیے سب اہل وفا جانب یثرب حج کو، آج یثرب میں وفاداروں کا کعبہ اترا، آج یثرب میں وفاداروں کا کعبہ اترا. ایک حیدر کی دعا کا ہے یہ واللہ اثر، ایک حیدر کی دعا کا ہے یہ واللہ اثر، ان کی آغوش میں خود ان کا سراپا اترا، ان کی آغوش میں خود ان کا سراپا اترا. اور یہ شعر دیکھیں بطور خاص. دستے سرور پا یوں عباس کو پایا جیسے، دستے سرور پا یوں عباس کو پایا جیسے، نور کے رحل پا قرآن وفا کا اترا، نور کے رحل پا قرآن وفا کا اترا. نازش رب نصیری بنی ہاشم کے قمر، نازش رب نصیری بنی ہاشم کے قمر، تجھ پہ ہونے کو فدا چاند فلک کا اترا، تجھ پہ ہونے کو فدا چاند فلک کا اترا. اور یہ بھی شعر دیکھیں. پیاس سقائی علمداری شجاعت تاتے، پیاس سقائی علمداری شجاعت تاتے، ایک چھوٹے سے ذہن میں میرے کیا کیا اترا، پیاس سقائی علمداری شجاعت تاتے، ایک چھوٹے سے ذہن میں میرے کیا کیا اترا، ایک چھوٹے سے ذہن میں میرے کیا کیا اترا. اور یہ شعر بھی دیکھیں. بائے بسم اللہ کے بے میں جو سجایا رب نے، بائے بسم اللہ کے بے میں جو سجایا رب نے، نام عباس میں دیکھو وہی نقطہ اترا، نام عباس میں دیکھو وہی نقطہ اترا، نام عباس میں دیکھو وہی نقطہ اترا. کیسے بتلائے کوئی اس کے فرس کی رفتار، کیسے بتلائے کوئی اس کے فرس کی رفتار، نکلا خیمے سے وہ پل میں لب دریا اترا،
کیسے بتلائے کوئی اس کے فرس کی رفتار، نکلا خیمے سے وہ پل میں لب دریا اترا، نکلا خیمے سے وہ پل میں لب دریا اترا. اور یہ شعر بھی دیکھیے پیش کر رہا ہوں. نکلا خیمے سے نکلے خیمے سے جب عباس سوئے نہر فرات، نکلے خیمے سے جب عباس سوئے نہر فرات، چشم شبیر میں صفین کا نقشہ اترا، چشم شبیر میں صفین کا نقشہ اترا، چشم شبیر میں صفین کا نقشہ اترا. مقطع پیش کر رہا ہوں. کیا ناب خوشیاں منائیں گے سلیم اہل ولا، کیا ناب خوشیاں منائیں گے سلیم اہل ولا، آج اپنے لیے جنت کا قبالہ اترا، آج اپنے لیے جنت کا قبالہ اترا، گود میں ام بنی کے دل زہرا اترا، تیسرا شافع میشے کا نواسا اترا. عزیزان گرامی، مداح اہل بیت میر عباس علی سلیم صاحب مختصر لیکن خوبصورت کلام بارگاہ شہزادی ام البنین میں پیش کر رہے تھے. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں آواز ازا سید علی حسین رضوی صاحب المعروف علی جان سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. جہاں میں عباس کی ہے آمد لیے ہوئے مرتضیٰ کی خوشبو، جہاں میں عباس کی ہے آمد لیے ہوئے مرتضیٰ کی خوشبو، علی کی خوشبو نبی کی خوشبو، علی کی خوشبو نبی کی خوشبو، نبی کی خوشبو خدا کی خوشبو. صلوات بر محمد آل محمد. کہاں پیسے جس کو فاطمہ نے، یہ ہے انہی کی دعا کی خوشبو. کہاں پیسے جس کو فاطمہ نے، یہ ہے انہی کی دعا کی خوشبو. جو ذکر ام البنین آیا، جو ذکر ام البنین آیا، مہک اٹھی فاطمہ کی خوشبو. جو ذکر ام البنین آیا، مہک اٹھی فاطمہ کی خوشبو. ایک اور باواز بلند صلوات. ملا
ہے جب بھی جری سے کوئی محب حیدر ہو یا نصیری ملا ہے جب بھی جری سے کوئی محب حیدر ہو یا نصیری کسی کو آئی علی کی خوشبو کسی کو آئی علی کی خوشبو کسی کو اپنے خدا کی خوشبو ملا ہے جب بھی جری سے کوئی محب حیدر ہو یا نصیری کسی کو آئی علی کی خوشبو کسی کو اپنے خدا کی خوشبو شعر سے تمام سے توجہ کا طالب شہزاد قاسم غازی حضرت عباس کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ایک شعر ان کے لیے حاضر ہے ان کی خدمت میں، ایک باواز بلند صلوات۔ بھتیجا باس کا ہے دولہا وہ وارث فن ہے با وفا کا، بھتیجا باس کا ہے دولہا وہ وارث فن ہے با وفا کا، وفا کی خوشبو کے پیچھے پیچھے وفا کی خوشبو کے پیچھے پیچھے مہک رہی ہے حنا کی خوشبو، وفا کی خوشبو کے پیچھے پیچھے مہک رہی ہے حنا کی خوشبو۔ جہاں جہاں مومنین تشریف فرما ہے اور عالم اسلام میں جہاں جہاں شیعہ حضرات موجود ہیں، مومنین تشریف فرما ہے، تمام دنیا کے شیعہ نے حیدر کرار کے لیے ایک خاص شعر جو کربلا کی مٹی سے منسوب ہے، جہاں جہاں جو یہ جشن سماعت فرما رہے ہیں، یہ بہت ہی قدیم جشن ہے، ہندوستان کا سب سے قدیم جشن ہے یہ جشن قمر بنی ہاشم، اس کے بنا کردہ سید کاظم حسین رضوی علی اللہ مقامہ ہے، اور اس کو جیت علماء و ذاکرین نے بیان کیا ہے۔ آپ تمام سے معروضہ ہے کہ جو ہے اس شعر پر خاص توجہ فرمائیں، اور بانی کی جو یہاں پر تصویر بھی لگائی گئی ہے کاظم حسین رضوی صاحب، اور یہ ہندوستان کے مایہ ناز شاعر اہل بیت تنویر اعضا ضامن رضوی صاحب کی یہاں پر تصویر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم تمام شیعان حیدر کرار کی خدمت میں یہ آخری شعر پیش ہے، تمام سے توجہ کا طالب، ایک باواز بلند صلوات۔ وفا کی خوشبو کے پیچھے پیچھے مہک رہی ہے حنا کی خوشبو، خدا کے سجدوں کے واسطے جو رکھی ہے خاک شفا بھی ہم نے، خدا کے سجدوں کے واسطے جو رکھی ہے خاک شفا بھی ہم نے، ہمارے گھر گھر
سے آ رہی ہے، ہمارے گھر گھر سے آ رہی ہے، زمین کرب و بلا کی خوشبو ہمارے گھر گھر سے آ رہی ہے، زمین کرب و بلا کی خوشبو۔ عزیزان محترم، آواز ازا سید علی حسین رضوی صاحب کے کامیاب کلام کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں مداح اہل بیت سید صادق حسین رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ یہ پرچم حق کا لہراتا رہے گا، نہ ہرگز زور باطل کا چلے گا، نہ ہرگز زور باطل کا چلے گا، زمانے میں وہ اونچا ہی رہے گا، زمانے میں وہ اونچا ہی رہے گا، علم کے سامنے جو سر جھکے گا، علم کے سامنے جو سر جھکے گا، مخصر روز جل جل کر مرے گا، مخصر روز جل جل کر مرے گا، علم عباس کا اونچا رہے گا، علم عباس کا اونچا رہے گا۔ عزاخانہ نہیں ہے جس کا مرکز، عزاخانہ نہیں ہے جس کا مرکز، وہ در در ٹھوکرے کھاتا پھرے گا، وہ در در ٹھوکرے کھاتا پھرے گا۔ یہ دیکھیے مرتضیٰ بھائی ہے، خاصی شعر پر توجہ، آواز زیادہ سنیے۔ طہارت خون میں جس جس کے ہوگی، طہارت خون میں جس جس کے ہوگی، وہی شبیر کا ماتم کرے گا، وہی شبیر کا ماتم کرے گا۔ حسین ابن علی پر رونے والا، حسین ابن علی پر رونے والا، جو حق کی بات ہو فوراً کہے گا، جو حق کی بات ہو فوراً کہے گا۔ سخی ابن سخی ہے میرا مولا، سخی ابن سخی ہے میرا مولا، یہاں امید سے بڑھ کر ملے گا، یہاں امید سے بڑھ کر ملے گا۔ ظہور صاحب دوران جب ہوگا، ظہور صاحب دوران جب ہوگا، مسلح بہتے دریا پر بچھے گا، مسلح بہتے دریا پر بچھے گا۔ آخری شعر دیکھیے، چراغ ماتم شبیر ہے یہ، چراغ ماتم شبیر ہے یہ فتووں کی ہوا سے کیا بجھے گا، یہ فتووں کی ہوا سے کیا بجھے گا۔ مقطع دیکھیے، اسے تائید عباس علی ہے، اسے تائید عباس علی ہے، قلم صادق کا چلتا ہی رہے گا، قلم صادق کا چلتا ہی رہے گا۔ مرتضیٰ بھائی یہ تازہ منقبت ہے، دیکھیے۔ نبی سے عشق کا دعویٰ، نبی سے عشق کا دعویٰ علی پسند نہیں، نبی سے عشق کا دعویٰ علی پسند نہیں، میاں خدا کو بھی یہ دل لگی پسند نہیں، میاں خدا کو بھی یہ دل لگی پسند نہیں۔ حسین ابن علی کا ہے غم میرے دل میں، حسین ابن علی کا ہے غم میرے دل میں، زمانے کی مجھے کوئی خوشی پسند نہیں، زمانے کی مجھے کوئی خوشی پسند نہیں۔ جو پوچھا راز در مرتضیٰ پر سجدے کا، جو پوچھا راز
در مرتضی پر سجدے کا ستارہ بولا مجھے ابتری پسند نہیں. ستارہ بولا مجھے ابتری پسند نہیں. یہ دیکھیے مرتضی بھائی آواز زیادہ. بتا دے ہم کو ذرا تجھ کو منکر ماتم. بتا دے ہم کو ذرا تجھ کو منکر ماتم. اندھیری خبروں میں کیا روشنی پسند نہیں. اندھیری خبروں میں کیا روشنی پسند نہیں. یہ کہہ رہا ہے مسلمان سے بائے بسم اللہ. یہ کہہ رہا ہے مسلمان سے بائے بسم اللہ. پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں. پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں. آخری شعر دیکھیے. یہ کہہ کے فوج یزیدی سے حر چلا آیا. یہ کہہ کے فوج یزیدی سے حر چلا آیا. میں جنتی ہوں مجھے دوزخی پسند نہیں. میں جنتی ہوں مجھے دوزخی پسند نہیں. یہ مختار سے دیکھیے اصغر بھائی آپ بھی دیکھیے. دکن میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے اے صادق. دکن میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے اے صادق جو مجھ سے کہہ دے تیری شاعری پسند نہیں. جو مجھ سے کہہ دے تیری شاعری پسند نہیں. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں نوجوان مداح اہل بیت سید حیدر حسین رضوی کے ہان سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ممدو کی بارگاہ میں ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ عشق کی حد خودی کو مٹانے میں ہے. عشق کی حد خودی کو مٹانے میں ہے. باب عباس پیسے جھکانے میں ہے. عشق کی حد خودی کو مٹانے میں ہے. اور کامیابی یہاں اور وہاں شیخ جی. شعر ملاحظہ فرمائیے. کامیابی یہاں اور وہاں شیخ جی. جو نبی کہے دے وہ مان جانے میں ہے. عشق کی حد خودی کو مٹانے میں ہے. اور زندگی کربلا کے سوا کچھ نہیں. زندگی کربلا کے سوا کچھ نہیں. مقصد زندگی غم منانے میں ہے. عشق کی حد خودی کو مٹانے میں ہے. یا علی 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 یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زندگی کربلا کے سوا کچھ نہیں. مقصد زندگی غم منانے میں ہے. عشق کی حد خودی کو مٹانے میں ہے. آج تک القمہ ہے پشیماں جہاں. آج تک القمہ ہے پشیماں جہاں. تشنگی ابھی آنسو بہانے میں ہے.
عشق کی حد خودی کو مٹانے میں ہے، اور شور دریا پہیا رہا ہے جری، شور دریا پہیا رہا ہے جری، ہر شقی خوف سے جان بچانے میں ہے، عشق کی حد خودی کو مٹانے میں ہے، اور کون تھا جو جری کو بھلا روکتا، کون تھا جو جری کو بھلا روکتا، بولے سب عافیت بھاگ جانے میں ہے، عشق کی حد خودی کو مٹانے میں ہے۔ اور اس سلسلے کے 2 آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ دیکھ کر اصغر بے زباں کی ہنسی، دیکھ کر اصغر بے زباں کی ہنسی، ظلم اب تک بھی چہرہ چھپانے میں ہے، عشق کی حد خودی کو مٹانے میں ہے، اور ماتم شیپ فتوے لگے تو لگے، ماتم شیپ فتوے لگے تو لگے، عزم اپنا تو بس خون بہانے میں ہے، عشق کی حد خودی کو مٹانے میں ہے۔ مختم لگا فرمائیے ملازم۔ بزم غازی ہے واسق چلو سر کے بل، بزم غازی ہے واسق چلو سر کے بل، ہر بلندی یہاں سے جھکانے میں ہے، ہر بلندی یہاں سے جھکانے میں ہے، عشق کی حد خودی کو مٹانے میں ہے، باب عباس پر سر جھکانے میں ہے، عشق کی حد خودی کو مٹانے میں ہے۔ 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ دین کامل میں حق کی قسم، ایک نیا انقلاب آئے گا، ہاتھ میں ذوالفقار علی لے کے جب وہ جناب آئے گا، چوم لوں گا میں بڑھ کر قدم، ہے یہ دل میں تمنا میرے، جب عریضے کا میرے لیے خود وہ بن کر جواب آئے گا، جب عریضے کا میرے لیے خود وہ بن کر جواب آئے گا۔ حاضر امام کی بارگاہ میں ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ منتظر دونوں جہاں ہے نور کے دیدار کو، منتظر دونوں جہاں ہے نور کے دیدار کو، بھیج دے دنیا میں یا رب وارث سرکار کو، بھیج دے دنیا میں یا رب وارث سرکار کو، حق یہ ہے حق کا تسلسل فاطمہ زہرا سے ہے، حق یہ ہے حق کا تسلسل فاطمہ زہرا سے ہے،
کیا بھلا سمجھے یہ دنیا نور کے معیار کو، کیا بھلا سمجھے یہ دنیا نور کے معیار کو۔ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ جل کی گونج ہے بس بے قراری ہر طرف، الاجل کی گونج ہے بس بے قراری ہر طرف، انتظار واقعی ہے طالع بیدار کو، انتظار واقعی ہے طالع بیدار کو، اور ظلمت باطل کو مٹی میں ملانے کے لیے، ظلمت باطل کو مٹی میں ملانے کے لیے، آئیے چمکائیے اب حیدری تلوار کو، آئیے چمکائیے اب حیدری تلوار کو۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ زندگی کو معرفت کی روشنی درکار ہے، زندگی کو معرفت کی روشنی درکار ہے، بھول بیٹھا ہے زمانہ احمدی کردار کو، بھول بیٹھا ہے زمانہ احمدی کردار کو، مضطرب ہیں چومنے ہم نقش پاب آپ کے، منتظر ہیں چومنے ہم نقش پاب آپ کے، ہیں بہت بیتاب خادم ہیں بہت بیتاب خادم شربت دیدار کو، ہیں بہت بیتاب خادم شربت دیدار کو۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے۔ آ بھی جا اب میرے مولا، آ بھی جا اب، آ بھی جا، آ بھی جا اب میرے مولا، آ بھی جا اب، آ بھی جا، روکنا ممکن نہیں ہے قلب کی تکرار کو، روکنا ممکن نہیں ہے قلب کی تکرار کو۔ اور یہ مقطع ملاحظہ فرمائیے۔ بس کرم اتنا میرے مولا یہ واثق پر بھی ہو، بس کرم اتنا میرے مولا یہ واثق پر بھی ہو، دیکھ لے وہ اپنی نظروں سے تیرے دربار کو، دیکھ لے وہ اپنی نظروں سے تیرے دربار کو، منتظر دونوں جہاں ہے نور کے دیدار کو، بھیج دے دنیا میں یا رب۔ سید حیدر حسین رضوی کیہان اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، اگلے مدح خواں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے نقیب الاعضاء مولوی سمسام علی صاحب گوہر علی اللہ مقامہ کا ایک بین الاقوامی خطا آج کے ممدوح کی بارگاہ میں جو آپ سب کا پسندیدہ ہے کہ یہ کون آیا ہے آج گھر میں، یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں، حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا،
یہ کون آرام کر رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہے ہیں۔ یہ کون آرام کر رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہے ہیں۔ نقیب العزا علی اللہ مقامہ کے اس مشہور قطعے کے بعد میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب حسنین جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ 4 مصرے سے آغاز کرتا ہوں۔ سنا ہے وقت آخر آپ کا دیدار ہوتا ہے، ہر ایک پل زندگی کا اس لیے دشوار ہوتا ہے، ہر ایک پل زندگی کا اس لیے دشوار ہوتا ہے۔ کہوں گا قسم کھا کر یہ میں حسنین، امام وقت ہی ہر چیز کا مختار ہوتا ہے، امام وقت ہی ہر چیز کا مختار ہوتا ہے۔ منقبت سے ایک مطلع اور 4-5 شعر پیش کرتا ہوں۔ باب الحوائج حضرت عباس کی ملاحظہ فرمائیے۔ ایک درود پیش کر دیجئے محمد والے محمد کے بارے۔ نور سے جلوہ نما آغوش مادر دیکھ کر، نور سے جلوہ نما آغوش مادر دیکھ کر، شاد ہے عباس کو شبیر و شبر دیکھ کر، شاد ہے عباس کو شبیر و شبر دیکھ کر دیا ایک وار میں قاسم نے ارزق کو فنا، کر دیا ایک وار میں قاسم نے ارزق کو فنا، مسکراتا ہے جری میداں کا منظر دیکھ کر، مسکراتا ہے جری میداں کا منظر دیکھ کر، اللہ اللہ مادر شبیر خاتون جنا، اللہ اللہ مادر شبیر خاتون جنا، دیتی ہے ہم کو دعا فرش عزا پر دیکھ کر، اللہ اللہ مادر شبیر خاتون جنا، دیتی ہے ہم کو دعا فرش عزا پر دیکھ کر، دیتی ہے ہم کو دعا فرش عزا پر دیکھ کر دیا ایک بار میں
قاسم نے ارزخ کو فنا، مسکراتا ہے جری میدان کا منظر دیکھ کر، مسکراتا ہے جری میدان کا منظر دیکھ کر. یار یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد. نور سے جلوہ نما آغوش مادر دیکھ کر، شاد ہے عباس کو شبیر و شبر دیکھ کر، آ گئی بالی سکینہ سات بابا کے یہاں، آ گئی بالی سکینہ سات بابا کے یہاں. کہہ رہا ہے دل میرا محفل منور دیکھ کر، آ گئی بالی سکینہ سات بابا کے یہاں. کہہ رہا ہے دل میرا محفل منور دیکھ کر. اور یہ مقطع پیش کرتا ہوں. مدتوں کے بعد اے حسنین سجادے حزین، مسکرائے حرملا ملون کا سر دیکھ کر. مدتوں کے بعد اے حسنین سجادے حزین، مسکرائے حرملا ملون کا سر دیکھ کر، مسکرائے حرملا ملون کا سر دیکھ کر. عزیزان گرامی، جناب حسنین جعفری صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے. آئیے حضرات، اگلے مدح خواں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے 4 مصرے آفتاب خطابت علامہ سید اختر زیدی صاحب قبلہ کے آج کے ممدوح کی بارگاہ میں آپ حضرات کی توجہ کے معروضے کے ساتھ کہ میرا گھر ہے حضرت عباس کا نقش قدم، میرا گھر ہے حضرت عباس کا نقش قدم، اب یہی ایک مستقل میرا پتہ ہو جائے گا. میرا گھر ہے حضرت عباس کا نقش قدم، اب یہی ایک مستقل میرا پتہ ہو جائے گا. سارے دریا اور سمندر بھی اگر مل کر بہیں، سارے دریا اور سمندر بھی اگر مل کر بہیں، اس سے آگے اشک غم کا قافلہ ہو جائے گا. سارے دریا اور سمندر بھی اگر مل کر بہیں، اس سے آگے اشک غم کا قافلہ ہو جائے گا. اس سے آگے اشک غم کا قافلہ ہو جائے گا. آفتاب دکن کے مرصع ان اشعار کے بعد آئیے حضرات میں گزارش کرنے جا رہا ہوں اگلے مداح اہل بیت جناب حسن جلال صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنا کلام بارگاہ امامت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے.
4 مصرے پیش کر رہا ہوں. کیا جذبے جوش شجاعت دیکھ کر عباس کا، جذبے جوش شجاعت دیکھ کر عباس کا، پڑھتی ہے کلمہ وفا شام و سحر عباس کا، پڑھتی ہے کلمہ وفا شام و سحر عباس کا. تو ہمت اصغر پر سرور نے کہا شکر خدا، ہمت اصغر پر سرور نے کہا شکر خدا، رکھ دیا چھوٹے سے سینے میں جگر عباس کا، رکھ دیا چھوٹے سے سینے میں جگر عباس کا، رکھ دیا چھوٹے سے سینے میں جگر عباس کا. اور ایک منقبت سے ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں. مہدی بھائی مطلع پیش کر رہا ہوں. ثنا کا جذبہ بعنوان با وفا آیا، ثنا کا جذبہ بعنوان با وفا آیا، ثنا کا جذبہ بعنوان با وفا آیا، ثنائی فکر کی قسمت سوارتا آیا، ثنائی فکر کی قسمت سوارتا آیا. اور یہ حسن مطلب پیش کر رہا ہوں. مہدی بھائی سماعت فرمائیں گے. وفا کا نور لیے شاہ با وفا آیا، وفا کا نور لیے شاہ با وفا آیا، وفا یہ جھوم کے بولی میرا خدا آیا، وفا یہ جھوم کے بولی میرا خدا آیا. نصیری دیکھ لے اس کو تو چونک اٹھے گا، نصیری دیکھ لے اس کو تو چونک اٹھے گا، علی کا عکس لیے ایسا آئینہ آیا، علی کا عکس لیے ایسا آئینہ آیا. ہے گرد بھائی کے حسنین و زینب و کلثوم، ہے گرد بھائی کے حسنین و زینب و کلثوم، فضائے نور میں فرزند فاطمہ آیا، فضائے نور میں فرزند فاطمہ آیا. اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں میں جی میں. کھلے نہ لب تھے تو نظریں طواف کرتی تھی، کھلے نہ لب تھے تو نظریں طواف کرتی تھی، کہا حسین کو آخا جو بولنا آیا، کہا حسین کو آخا جو بولنا آیا. کھلے نہ لب تھے تو نظریں طواف کرتی تھی، کہا حسین کو آخا جو بولنا آیا، کہا حسین کو آخا جو بولنا آیا. اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں. بس ایک نیزہ لیے آیا جب علی کا شیر، بس ایک نیزہ لیے آیا جب علی کا شیر، نہ رن میں کوئی بھی کرنے مقابلہ آیا، نہ رن میں کوئی بھی کرنے مقابلہ آیا، نہ رن میں کوئی بھی کرنے مقابلہ آیا. اور یہ مقطع پیش کر رہا ہوں میں جی بھائی.
لبے فرات یہ سجدے میں سوچتا ہوں جلال، لبے فرات یہ سجدے میں سوچتا ہوں جلال، میری جبین کی قسمت میں نقش پا آیا، لبے فرات یہ سجدے میں سوچتا ہوں جلال، میری جبین کی قسمت میں نقش پا آیا۔ خطیب عطرت مداح اہل بیت مولانا سید دلدار حسین عابدی صاحب قبلہ اپنا کلام پیش کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا سید دلدار حسین عابدی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کرے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیش سماعت ہے قطعات۔ صفین میں جب قتل ہوئے دین کے دشمن، صفین میں جب قتل ہوئے دین کے دشمن، آدھا نے یہ سمجھا یہ تھی حیدر کی لڑائی، آدھا نے یہ سمجھا یہ تھی حیدر کی لڑائی، صفین کے میدان میں خوارج کے مقابل تھی اصل میں عباس دلاور کی لڑائی۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعتبار دین فطرت ہے علم عباس کا، اعتبار دین فطرت ہے علم عباس کا، ناشر حق و صداقت ہے علم عباس کا، ناشر حق و صداقت ہے علم عباس کا، اس سے آگے ذہن انسان سوچ سکتا ہی نہیں، اس سے آگے ذہن انسان سوچ سکتا ہی نہیں، وہ دلیل استقامت ہے علم عباس کا، وہ دلیل استقامت ہے علم عباس کا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منقبت کے مطلع سماعت فرمائیے۔ سر منبر کیا جب بھی ذکر با وفا میں نے، سر منبر کیا جب بھی ذکر با وفا میں نے، یقین دل کو ہوا یہ لی ہے زہرا کی دعا میں نے، یقین دل کو ہوا یہ لی ہے زہرا کی دعا میں نے، خیال آیا جنت اس سے بہتر اور کیا ہوگی، خیال آیا اس سے بہتر جنت اور کیا ہوگی، کیا دیدار جب بھی روضہ عباس کا میں نے، کیا دیدار جب بھی روضہ عباس کا میں نے، ہو تخت و تاج کی دولت کی اب مجھ کو تمنا کیا، ہو تخت تاج کی دولت کی اب مجھ کو تمنا کیا، زمین پر پا لیے عباس کے جب نقش پا میں نے، زمین پر پا لیے عباس کے جب نقش پا میں نے، یقین ہے مجھ کو سر میرا رہے گا حشر میں اونچا، یقین ہے مجھ کو سر میرا رہے گا حشر میں اونچا، در عباس غازی پر سر اپنا رکھ دیا میں نے، در عباس غازی پر سر اپنا رکھ دیا میں نے، ہوائے پرچم عباس کی جب بھی ملی ٹھنڈک، ہوائے پرچم عباس کی جب بھی ملی ٹھنڈک، ہوا محسوس ایسے جیسے پائی جنت کی ہوا میں نے، ہوا محسوس ایسے جیسے پائی جنت کی ہوا میں نے۔ توجہ چاہوں گا، چمن میں جب بھی کھلتی ہے کلی پھولوں سے کہتی ہے، چمن میں جب بھی کھلتی ہے کلی پھولوں سے کہتی ہے، علی اصغر سے سیکھی مسکرانے کی ادا میں نے، علی اصغر سے سیکھی مسکرانے کی ادا میں نے۔ توجہ چاہوں گا، لگا مجھ کو ہوئے مہمان میرے گھر کربلا والے، لگا مجھ کو ہوئے مہمان میرے گھر کربلا والے، بچھایا اپنے گھر جب بھی فرش عزا میں نے،
بچھایا اپنے گھر جب بھی فرش ازاں میں نے، کوئی رومال پلکوں کے قریب آتا لگا مجھ کو. آخری شعر پیش سماعت ہے. کوئی رومال پلکوں کے قریب آتا لگا مجھ کو، بھائے مجلس سرور میں جب اشک ازاں میں نے، بھائے مجلس سرور میں جب اشک ازاں میں نے. مقطع سماعت فرمائیے. دعا دلدار مانگی جب سکینہ کے وسیلے سے، دعا دلدار مانگی جب سکینہ کے وسیلے سے، دعا کے ساتھ ہی پایا فوراً مدعا میں نے، دعا کے ساتھ ہی پایا فوراً مدعا میں نے. سرے منبر کیا جب بھی ذکر باوفا میں نے، یقین دل کو ہوا یہ لی ہے زہرا کی دعا میں نے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اگلے مداح اہل بیت کو دعوت کلام دینے سے پہلے بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر مصر مقال میر محمد علی رضوی صاحب کا 3 شعر آج کے ممدوح کی بارگاہ میں، تاکہ انہیں بھی اس کا ثواب ملے. اور یہ بات بھی مومنین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شاعر مصر مقال میر محمد علی رضوی صاحب وفا، جو آج ساری دنیا میں میر محمد علی رضوی صاحب وفا کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے کلام کا آغاز اسی جشن سے کیا تھا. انہیں کے 3 شعر آج کے ممدوح کی بارگاہ میں پیش کر کے اگلے مدح خاں کو دعوت کلام دوں کہ ہے فضل کبریا زہرا کے گھر میں، ہے فضل کبریا زہرا کے گھر میں، بشکل مرتضیٰ زہرا کے گھر میں. سنا ہے عرش پر ہے ایک جنت، سنا ہے عرش پر ہے ایک جنت، ہے جنت جا بجا زہرا کے گھر میں، ہے جنت جا بجا زہرا کے گھر میں. بشکل حضرت باب الحوائج، ہے قرآن وفا زہرا کے گھر میں، بشکل حضرت باب الحوائج، ہے قرآن وفا زہرا کے گھر میں. شاعر مصر مقال کے ان اشعار کے بعد آئیے حضرات نہایت احترام کے ساتھ میں معروضہ کر رہا ہوں ذاکر و مداح اہل بیت مولانا علی مرتضیٰ صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنا کلام بارگاہ قمر بنی ہاشم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے. ذاکر و مداح اہل بیت علی مرتضیٰ صاحب قبلہ. 4 مصرے عرض کیے ہیں. ذکر چھیڑوں گا قلم کا اور ناخر تاس کا، بات ہے فکر و نظر کی فیصلہ احساس کا. بو تراب و ساقیِ کوثر کی سوگند حشر تک، ہے زمیں شبیر کی اور آب ہے عباس کا، ہے زمیں شبیر کی اور آب ہے عباس کا. اظہار مودت کا عنوان نیا لکھا، اظہار مودت کا عنوان نیا لکھا. بازو تھے قلم پھر بھی جس طرح لکھا لکھا، شاید سے نسبت ہے
کچھ خاص ہی شمع سے شاید سے نسبت ہے، کچھ خاص ہی شمع سے پروانے نے جان دے کر ایک لفظ وفا لکھا، پروانے نے جان دے کر ایک لفظ وفا لکھا۔ میرا اطاعت میں مسلح ہو یا میدان، میرا اطاعت میں مسلح ہو یا میدان، جو باپ کا خواہ وہی بیٹے کا یقین ہے، جو باپ کا خواہ وہی بیٹے کا یقین ہے۔ وہاں تیر نکلنے کا نہ تھا پاؤں سے احساس، وہاں تیر نکلنے کا نہ تھا پاؤں سے احساس، یا ہاتھ قلم ہونے کا احساس نہیں ہے۔ جب پڑی مشکل کوئی نہ دے علی پڑھنے، یار اللہم صلی علی محمد۔ جب پڑی مشکل کوئی نہ دے علی پڑھنے لگے، جنگ خیبر میں نبی نہ دے علی پڑھنے لگے، غیظ آیا کربلا میں جب کبھی عباس کو، غیظ آیا کربلا میں جب کبھی عباس کو، خود حسین ابن علی ناد علی پڑھنے لگے۔ منقبت کے چند شعر ہیں۔ ہے ابو طالب سے یوں بھی سلسلہ عباس کا، ہے ابو طالب سے یوں بھی سلسلہ عباس کا، جز بنا ہے نام کا بھی با وفا عباس کا، شیر نر غازی غضنفر کون ہے پوچھا گیا، شیر نر غازی غضنفر کون ہے پوچھا گیا، باد حیدر نام اقدس میں نے لیا عباس کا، باد حیدر نام اقدس۔ جس طرح حیدر رہے سینہ سپر اسلام کے، جس طرح حیدر رہے سینہ سپر اسلام کے، کربلا میں شیخ کو تھا ایک آسرا عباس کا، دے گیا ایسے علم داری کے منصب کو کمال، دے گیا ایسے علمداری کے منصب کو کمال، بڑھ گیا حیدر کی طرح مرتبہ عباس کا، بڑھ گیا حیدر کی طرح، اذن مل جاتا تو ہوتی شے کے قدموں میں فرات،
اذن مل جاتا تو ہوتی شے کے قدموں میں فرات، پھر یہ دنیا دیکھ لیتی حوصلہ عباس کا۔ شام والوں کی ہوئی ہے شام سے پہلے ہی شام، شام والوں کی ہوئی ہے شام سے پہلے ہی شام، ہے مگر پانی پہ اب تک روشن دیا عباس کا، ہے مگر پانی پہ اب تک روشن دیا عباس کا۔ ہے امانامے کو ٹھو کر رد بیعت کی طرح، ہے امانامے کو ٹھو کر رد بیعت کی طرح، مل گیا یوں شاہدی سے فیصلہ عباس کا۔ شعر عرض کیا ہے، عالم زر میں پسر زہرا نے اپنا کہہ دیا، عالم زر میں پسر زہرا نے اپنا کہہ دیا، جب ہوا شبیر سے عہد وفا عباس کا، جب ہوا شبیر سے، جب سے خالق نے انہیں باب الحوائج کر دیا، جب سے خالق نے انہیں باب الحوائج کر دیا، جو خدا کا ہے دیا وہ ہے دیا عباس کا، جو خدا کا ہے دیا وہ ہے دیا عباس کا۔ آئے ہیں امداد کو فوراً شہنشاہ نجف، آئے ہیں امداد کو فوراً شہنشاہ نجف، واسطہ جب دے دیا وقت دعا عباس کا۔ شعر کیا ہے، چہرہ عباس میں تو دید حیدر ہو سکی، چہرہ عباس میں تو دید حیدر ہو سکی، ہو سکے گا اب نہ کوئی آئینہ عباس کا، ہو سکے گا اب نہ کوئی۔ پوچھ لے خالق وسیلہ بخشش امت کا جب، پوچھ لے خالق وسیلہ امت بخشش امت کا جب، روز محشر نام لیں گی فاطمہ عباس کا، روز محشر نام لیں گی۔ آخری شعر، اس لیے کھاتے نہیں جھوٹی قسم عباس کی، اس لیے کھاتے نہیں جھوٹی قسم عباس کی، زندہ رہ سکتا نہیں مارا ہوا عباس کا۔ اختار کیا ہے، ہر برس ختم عزا پر دل یہ کہتا ہے علی، ہر برس ختم عزا پر دل یہ کہتا ہے علی، یہ عزاداری تو ہے ایک معجزہ عباس کا، ہے ابو طالب سے یوں صلوات و حمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کی اس مقدس محفل کے اختتام پر آفتاب دکن علامہ سید اختر زیدی صاحب قبلہ کا دعائیہ خطا، اور اسی خطے پر آج کی یہ مقدس محفل سال آئندہ تک کے لیے ملتوی کی جائے گی۔ آغاز سے قبل اس جشن کے منتظم برادر محترم سید عباس حسین رضوی صاحب
اور ان کے فرزندان کی جانب سے آپ تمام شعراء کرام کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات ان کے معروضے پر تشریف لائے اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آفتاب دکن کا دعائیہ قطع کہ چین دنیا میں ملے راحت عقبیٰ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کے عباس کا صدقہ مل جائے، فاطمہ آپ کے عباس کا صدقہ مل جائے۔ ایک نعرہ صلوات بلند بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔